صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. آج سے سورہ رعد کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک، فرسٹ ٹو ففتھ آیت، یہ آج ہمیں ڈسکس کرنا ہے. سورہ رعد قرآن مجید کا 13واں سورہ ہے. رات کا مطلب ہے گرج، چمک، تھنڈر، اور چونکہ اس میں بھی اس کا ذکر آیا ہے لہٰذا یہ اس سورہ کا عنوان قرار پایا. عام طور پر اس کی پیشانی پر مکیہ لکھا ہوتا ہے، یعنی یہ سورہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوا، مگر بہرحال اس میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. بعض اس کو مکی مانتے ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر مکی اور مدنی دونوں آیتیں موجود ہیں، اور بعض کے مطابق تو صرف ایک آیت مکی ہے اور باقی ساری مدنی آیتیں اس میں موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. الف لام میم را. ایک مرتبہ پھر حروف مقطعات ہمارے سامنے ہیں، جس کا وہ مطلب تو بالکل ذہن نشین ہو چکا ہوگا جو 11ویں امام کی حدیث سے ماخوذ ہے کہ ان حروف کے ذریعے سے ہم نے قرآن کو ترتیب دیا ہے جو تمہاری روزمرہ کی بول چال کی زبان ہے. اے اہل عرب، مشرکین مکہ، اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ خدا کا کلام نہیں ہے تو ان الفاظ کو، ان حروف کو جوڑ کر لفظ بناؤ، لفظوں کو جوڑ کر جملے بناؤ، اور کوئی ایک سورہ ایسا بنا لاؤ کہ جو قرآن جیسا ہو. نہ بنا سکو تو مان لو کہ خدا کی کتاب ہے اور اپنے انکار سے دستبردار ہو جاؤ. یہاں حروف مقطعات میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ الف لام میم را. اس سے بعض علماء نے یہ بھی استشہاد کیا ہے کہ الف لام میم ہم دیکھتے ہیں کہ بعض سوروں میں الگ سے آیا ہے اور بعض سوروں میں الف لام را الگ سے آیا ہے، اور اس میں الف لام میم را گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس سورے میں خلاصتاً ان تمام تر باتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جو ان سوروں کے اندر پائے جاتے ہیں جن کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے اور الف لام را سے ہوتا ہے. اور بعض محققین کے مطابق اگر پڑھا جائے ان سوروں کو تفصیل کے ساتھ اور پھر اس کے بعد ساتھ میں اس سورے کو رکھا جائے تو ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات کافی حد تک درست بھی ہے. تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی. والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو اتارا گیا ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، مگر لوگوں کی اکثریت، زیادہ تر لوگ ایمان نہیں رکھتے، ایمان نہیں لائیں گے. اب یہاں پر آپ غور کیجئے کہ اس پہلی آیت کے اندر ہی پروردگار عالم نے سب سے اہم جو آیت ہے یعنی قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ، اس کی طرف متوجہ کیا، اس کے حق ہونے کا اعلان کیا، اپنے رسول کے رسول ہونے کا اعلان کیا کہ نازل تو آپ ہی پر ہو رہا ہے. اب اس کے بعد ہونا کیا چاہیے کہ لوگ ایمان لائیں، مگر کیا اکثر ایمان لے آئیں گے؟ اکثر ایمان نہیں لائیں گے، یہ پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا گیا تاکہ اکثریت کے ایمان نہ لانے کو رسول کی ناکامی نہ سمجھا جائے. لوگ ایمان لاتے ہیں تو وہ اپنے فائدے کے لیے، اور لوگ ایمان نہیں لاتے تو اپنے نقصان کے لیے. رسول کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، اپنی کوشش کرنا ہے، رسول اسی بات کا مکلف ہے. اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ آگے وہ جو پیغام بیان ہوگا اس کے اندر یہی اسپرٹ موجود ہے کہ ہم اپنی سی جتنی بھی ایفرٹ ہے وہ کریں گے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے بھی، اور رسول اپنے طور پر بھی اللہ کی توفیق سے یہ ساری محنت کریں گے. اللہ الذی، اللہ ہی وہ ہے، رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر کسی ستون کے، ترونہا جس کو تم دیکھتے ہو. یعنی اگر ہم بظاہر دیکھتے ہیں تو کوئی بھی عمارت ہوتی ہے تو ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے، لیکن پروردگار عالم نے آسمانوں کو، جو ہیونلی باڈیز ہیں، یہ جتنے سیارے، ستارے، سولر سسٹم ہیں، گیلیکسیز ہیں، ملکی وے ہیں، ان سب کو جو بلند کیا ہے
تو کیا ہمیں ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی ستون نظر آتا ہے؟ ظاہر کشش کا ایک نظام تو ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ تمام کے تمام بلند ہیں، مگر کیا ایسا کوئی پلر کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ سکیں نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا، مگر ان کا بلند ہونا ہمیں دکھائی دیتا ہے، ستاروں کا ٹمٹمانا تو بالکل دکھائی دیتا ہے، چاند کی چاندنی نظر آتی ہے، سورج کی روشنی سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، اس کی ٹکیا کو دیکھتے ہیں، تو یہ تمام تر ہیونلی باڈیز یہ آسمانوں پر موجود، یہ سب کے سب بلند ہیں، مگر اس کے باوجود درمیان میں کوئی ایسا ستون نظر نہیں آتا کہ جو انسان دیکھ رہا ہو، یعنی ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتے۔ یہ پروردگار عالم کی ایک عظیم الشان نشانی ہے جو انسان کے لیے غور و فکر کا سامان رکھتی ہیں۔ پھر کیا صرف بلند کر دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، آگے بھی بیان ہو رہا ہے، ثم استوى علی العرش، پروردگار عالم عرش پر متمکن ہے، یہ اس سے بھی بالاتر ہے، یعنی کہاں وہ جگہ کہ جو انسان کی رینج سے بالکل گویا باہر ہیں، کہ جہاں پر تو معراج کے موقع پر گویا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو قربت نصیب ہوئی ویسے تو کسی کو نصیب نہیں ہوئی، تو پروردگار عالم نے اپنے عرش کو جو کہ اقتدار کی ایک علامت ہے، جس طرح سے خانہ کعبہ کی زمین کے اوپر ایک حیثیت ہے سمبولک، اسی طریقے سے وہ عرش وہ جیسا بھی ہے وہ شاہ نشان تخت اس کا، مگر ظاہر ہے کہ جسم و جسمانیت تو پروردگار عالم کے لیے سازگار ہی نہیں ہے، شاہ نشان نہیں ہے، پروردگار عالم نے اس کو بھی اپنی ایک علامت کے طور پر رکھا ہے، جیسے یہ خانہ کعبہ بیت اللہ ہے مگر اللہ اس میں رہتا نہیں ہے، اسی طرح سے عرش ہے تخت ہے مگر اس پہ خدا کا بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے، پروردگار عالم کے اقتدار کی علامت ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو پورے طور پر قابو میں رکھا، یعنی سورج اور چاند جو ہے مسخر ہیں، پروردگار عالم کے پلان کے مطابق چلنے پر مأمور ہیں اور وہ اسی طریقے سے چلیں گے، ان کا اسی طریقے سے طلوع ہونا غروب ہونا زمین کی حرکت ہی کے نتیجے میں جیسا وہ نظر آئے، اسی طرح سے چاند کا مختلف منزلوں کے اندر سفر کرنا یہاں تک کہ وہ پورا فل مون ہو جائے اور پھر واپس ڈکلائن کرنا شروع کرے، کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب حرکت کر رہے ہیں، یہ سب کے سب رواں دواں ہیں ایک مقررہ مدت تک، سکون کسی کو نہیں ہے، پروردگار عالم نے ان سب کو حرکت میں رکھا ہوا ہے، ہاں یہ سب کے سب ایک معین مدت تک کے لیے کہ جس کے بعد ان کی لائف ختم تو ان سب نے کولیپس کر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، یہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے، کب تک انہیں چلانا ہے یہ خدا کا فیصلہ ہے، ایک ایکس مدت ایسی ہے کہ جب پروردگار عالم ان کو ختم کر دے گا، یدبر الامر، وہ اپنے امر کی تدبیر کرتا ہے، انتظام کرتا ہے پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ، یعنی یہ جب تک ان کو چلانا ہوگا تو چلا کون رہا ہے؟ یہ انتظام پروردگار کا ہے۔ یفصل الآیات، وہ اپنی آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، تشریح کرتا ہے، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر سکو، یعنی جس طریقے سے پروردگار نے ان سب کی بھی ایک زندگی رکھی ہے، تمہاری بھی زندگی مقرر ہے، جس کے بعد تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، ہاں پھر تمہیں واپس زندہ کیا جائے گا اور تم قیامت کے میدان میں اپنے رب سے ملاقات کرو گے، ظاہر کہ موت کا وقت بھی وہی مقدمہ ہے کہ جس کے بعد انسان خدا سے ملاقات کرتا ہے اور ایک نیا مرحلہ اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ پیچھے سے پھر اس کو لنک کر لیجئے کہ پروردگار عالم نے اعلان کر دیا، آیتیں ہیں، آیتوں میں اہم ترین آیت خود قرآن ہے، لیکن کیا یہ سب کے سب ایمان لائیں گے؟ اکثر ایمان نہیں لائیں گے، مگر اکثر اگر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا اس اقلیت کو ہم محروم کر دیں گے؟ نہیں، ان کے لیے ہم مسلسل اپنی آیتیں بیان کریں گے، تو کتاب کے بارے میں بھی بیان کر دیا گیا اور یہ آفاق کے بارے میں جتنی آیتیں ہیں ان کا ایک خلاصہ پیش کر دیا گیا کہ جو یونیورس کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں، اور پرپز اس کا یہ بتایا گیا کہ شاید تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین حاصل کر سکو۔ اب زمین کی بات آتی ہے، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین کے اندر لنگر ڈال دیے، پہاڑوں کی بات ہو رہی ہے، وَأَنْهَارًا، اور نہروں کو رکھا، یہ نہریں بہہ رہی ہیں، پانی کی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہیں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر طرح کے پھلوں میں تمام کے تمام ان کے اندر زوجیت رکھی، یعنی ان کے اندر جوڑوں کا ایک کانسیپٹ رکھا، یہ بھی قرآن کے معجزات ہی میں سے ہے، ورنہ کھجور کے درختوں کے بارے میں تو عربوں کو کچھ معلومات تھی کہ ان میں بھی ایسا سا میل اور فیمیل والا کانسیپٹ ہوتا ہے، لیکن کیا باقی درختوں اور باقی پھلوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے؟ پروردگار عالم نے اس بات کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا، اور حق ہے، خالق ہے تو وہی سب سے محکم بات بیان کر سکتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ظاہر کے موجودہ جو تحقیقات ہیں وہ بھی اس سے تقریباً ہم آہنگ ہو چکی ہیں۔ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے یغش اللیل النہارا، کہ اللہ ہی وہ ہے کہ جو رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے،
یعنی رات کا جو اندھیرا ہے وہ چھا جاتا ہے اور وہ دن کو کور کر لیتی ہے، روشنی ختم اور اس کے بعد پھر رات کی تاریک چادر آ جاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں بھی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ پھر پیچھے سے لنک کیجئے، وہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ تفکر کرنے والے ہوں گے، جو تفکر کرتے جائیں گے وہ آہستہ آہستہ ایمان کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، مخلوق سے خالق تک، مصنوع سے صانع تک، کریٹر تک ان کا جو سفر ہے وہ بالآخر پورا ہوگا، وہ اپنے پروردگار تک پہنچ جائیں گے۔ اسی لیے سائنسی جو تحقیقات ہیں وہ بہت حوصلہ افزا ہیں کہ اس کے نتیجے میں بالآخر انسان خدا تک پہنچے گا۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین ہی کے اندر ٹکڑے ہیں جو پہلو بہ پہلو ہیں، یعنی زمین کے مختلف علاقے، مختلف قطعے، یہ ٹکڑے پہلو بہ پہلو ہیں، پڑوس میں ہیں، ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں۔ اور وجنات من اعناب وزرع ونخیل، اور درخت ہیں، باغات ہیں، انگور کے بھی کھیتیاں ہیں، اور اس کے علاوہ کھجور کے درخت ہیں، سنوان وغیر سنوان، ایسے بھی ہیں کہ جن کی ایک جڑ ہے اور اسی سے دو تنے بھی نکل رہے ہیں، دو درخت بھی نکل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہے کہ ہر ایک کی اپنی جڑ ہے۔ یسقا بماء واحد، ہر ایک کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے، یعنی ایک ہی جگہ کے اندر پانی ان کو دیا جا رہا ہے، ایک ہی انداز کا پانی، مگر پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم ان میں سے بعض کو بعض پر ذائقے میں فضیلت دیتے ہیں، ایک کا ذائقہ مختلف ہے، دوسرے کا کچھ اور میٹھا ہے، تیسرے کا ترش ہے، اس کے اندر کچھ اور الگ فلیور ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ذرا غور کرو کہ یہ بھی پروردگار عالم کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ پھر کہا گیا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہیں، یعنی تفکر کرنے والے، عقل رکھنے والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بالآخر ایمان کی طرف آئیں گے۔ آخری آیت جو صفحے پر ہے، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اب جو ایمان نہیں لانے والے ہیں ان کے قول کا ذکر آ رہا ہے کہ اگر تعجب کرو تو قابل تعجب ان کا یہ کہنا ہے، یعنی اعتراض بھی کیا تو انہوں نے کیا اعتراض کیا، ان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، انا لفی خلق جدید، تو کیا واپس ہمیں اثر نو پیدا کیا جائے گا۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، یعنی وہ تو تمہیں دکھا رہا ہے جس طریقے سے وہ غلے اگا رہا ہے، جس طرح سے وہ درخت اگا رہا ہے، جس طریقے سے وہ سورج کو چلا رہا ہے، جس طرح سے اس نے چاند کو قابو میں کیا ہوا ہے، یہ اتنی نشانیاں اسی لیے تھیں کہ تمہیں قدرت پروردگار پر یقین آ جائے، اس پر یقین آ جائے گا تو اس کے وعدے پر بھی یقین آ جائے گا کہ وہ تمہیں واپس زندہ کرے گا، اور تم اسی کا اگر انکار کر رہے ہو خلق جدید کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں رب کی ربوبیت ہی سمجھ میں نہیں آئی۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، ان کے گردنوں میں طوق ہوں گے، ان کی گردنوں کے اندر طوق ڈال دیے جائیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جہنم کی آگ میں پھر ان کو جلنا ہوگا۔ آیت نمبر 5 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ دعا ہے پروردگار عالم سے قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔